بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى في موضع آخر فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جس طرح دوسری مخلوق کو پیدا کیا اسی طرح انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوتی. وہ نورانی مخلوق ہے اور وہ ہے فرشتوں کی جماعت. اس سے کبھی غلطی کا نہ تو صدور ہوتا ہے اور نہ غلطی کا صادر ہونا ان کی طرف سے کوئی متوقع ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ایک ایسی قوم پیدا کی جو درجات میں اگر عبادات میں آ جائے تو فرشتوں سے بھی بازی لے جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جانے انجانے میں اس سے بھول چوک میں غلطیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں ایسی قوم بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ چھوڑیے باری تعالیٰ، یہ آپ ایسی قوم بنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میری حکمت کو تم نہیں جانتے، میں اپنی حکمت کو خود جانتا ہوں. خیر فرشتے خاموش ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے کچھ راستے، کچھ ڈائریکشنز متعین کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ نماز قائم کرے، اس کو حکم دیا کہ روزے رکھے، اس کو حکم دیا کہ زکوٰۃ دے، اور اس کو حکم دیا کہ حج بیت اللہ کرے اور صلہ رحمی کا حکم دیا. لیکن ساتھ ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کی، غلطی کی اور قدم لڑکھڑانے کی بھی صفت پیدا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، اس سے گناہ بھی ہوں گے، تو ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے اور متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ پر بہت زور دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لو. ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے توبۃ نصوحا. یہ جو نصوح کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے پکی سچی توبہ. مفسرین نے اس کی
تفسیر کی ہے کہ توبہ نصوحہ اس توبہ کو بولتے ہیں کہ جس میں اپنے گزشتہ گناہ پر شرمندگی ہو، یعنی جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے اس پر شرمندگی ہو، اور آئندہ اس طرح کا یا کسی بھی طرح گناہ نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہو، تب وہ توبہ نصوحہ بنے گی۔ اور اگر عارضی توبہ کوئی مانگتا ہے، ٹمپریری توبہ کوئی کرتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ اللہ میری توبہ، بس زبان سے نکل گیا، گناہ سے باز نہیں آ رہے، نہ گناہ سے رکنے کی کوئی نیت ہے، تو یہ توبہ نصوحہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عاجزی و انکساری سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے، فوراً توبہ کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر تو توبہ کرنا فرض بن جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ توبہ نصوحہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبۃ نصوحا جو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان ایسی توبہ کرے کہ اس کے دل میں گزشتہ گناہ کا احساس بھی ہو، وہ اس پر شرمندہ بھی ہو، اور آئندہ اس طرح کا گناہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اگر اس کے ذمے حقوق العباد ہے تو حقوق العباد جو اس کے ذمے قرض ہے، جو اس کے ذمے کوئی حق ہے، وہ حق فوراً لوٹانے کی کوشش کرے، اور اس سے گناہ جو سرزد ہوا ہے اتنا تک وہ اپنے نفس کو اس بات کا عادی نہ بنا لے کہ جتنی آسانی سے اس سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا اتنی ہی آسانی سے پھر اس کے نفس سے نیکیوں کا صدور ہو۔ تو جب تک اس کنڈیشن میں انسان نہیں پہنچ جاتا تب تک وہ توبہ نصوحہ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہی بخشنے والا ہے۔ اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگا کرو، نعمتیں بھی مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی مانگا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی چاہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے آپ کے پاس اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور مغفرت چاہیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فاستغفر، کہ اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہیے۔ تو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ عوام کو سنانا، امت کو سنانا۔ صحابہ کرام ان چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب سی سچویشن میں یہ صورت نازل فرمائی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس صورت کو سن کر رونے لگے، کیونکہ اس آیت میں کہیں نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ تھا کہ بس اب کام ہو گیا۔ جب آپ لوگوں کو دیکھ لے کہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے سبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اپنے رب سے مغفرت چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشارے کو سمجھ گئے تھے اور رونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تسلی جو فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے تو آیا نہیں تھا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر توبہ کی جو تاکید فرمائی ہے، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنے سے مانگنا، توبہ کرنا، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس میں ایک حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان ہم کو گفٹ کرتا ہے
ہمارے پاس پہلے سے آئی فون موجود ہے اور کوئی انسان ہمیں 10,000 کا موبائل گفٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے گفٹ کیا اس نے، لیکن ہمیں وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ گفٹ ہمارے پاس پہلے سے اس سے اچھی شکل میں موجود ہے. ہمارے پاس کوئی اچھی سی کتاب پہلے سے موجود ہے اور کوئی اس کا سیکنڈ نسخہ ہم کو لا کے دے تھرڈ کوالٹی کا تو ٹھیک ہے اس نے گفٹ کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ خوشی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. ہمیں خوشی اس بات پہ حاصل ہوگی یا اس چیز پہ حاصل ہوگی جب ہمیں کوئی وہ چیز لا کر دے جس کی ہمیں سخت ضرورت تھی، چاہے وہ غیر معمولی ہو. اب ہم کہیں ایسی جگہ پر ہوں جہاں پہ پانی نہ مل رہا ہو، ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہوں ریگستان میں ہو اور کوئی پیچھے سے آگے کہہ کے پانی چاہیے تھا کیا یہ لو، تو اس وقت میں انسان کے دل سے جو ایک خوشی اور مسرت کی کیفیت رونما ہوتی ہے، بس وہ ایک کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہوتی ہے جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوشی اور خضوع کے ساتھ دعا مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر. کیا کیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات. سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، رزق پہنچانے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، حساب کتاب لینے والا ہے، سب کی نگہبان ہے، سب کو روزی پہنچاتا ہے. اگر نہیں ہے تو صرف ایک چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور وہ ہے چھوٹا پن، عاجزی، انکساری. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا المتکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ متکبر ہے، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے تو عاجزی اور انکساری جو اس کا اپوزٹ ہوا تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، یعنی عاجزی اور انکساری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے کو چھوٹا مان کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کر کے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور فرشتوں میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھ اسی لیے میں نے اس بندے کو بنایا تھا کہ مجھ سے مانگے گا، مجھ ہی سے مانگے گا، کیونکہ میں ہی دینے والا ہوں اور میں ہی دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جیسے انسان ماں کے پیٹ سے بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے تو دعا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے توبۃ نصوحا، کہ توبہ ایسی ہو کہ ماں قبل میں جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو اور آئندہ جو گناہ کرنے، آئندہ جو ارادے ہیں پکے سچے ارادے ہوں کہ اب آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کرے گا. پھر بھی اگر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، بشر ہے، لفظ انسان جو ہے یہ نسیان سے بنا ہے اور نسیان کے معنی آتے ہیں خطا کے، لفظش کے، لڑکھڑاہٹ کے. تو اگر پھر بھی کوئی خطا ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کا کم سے کم درجہ ہے کہ آپ فوراً دل میں اس بات کا احساس کر کے کہو استغفر اللہ. کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ، کم سے کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ میں خلاصہ نکالوں، یہ سمری ہے پوری تفسیر کی. مطلب آپ آدھے گھنٹے 15 منٹ یا 20 منٹ جو سنتے ہیں اس کا مطلب کیا نکلا، اس کا خلاصہ کیا نکلا. کوئی ایک پرٹیکولر بات ہمارے کان میں ایسی پڑھنی چاہیے جو یاد رہے. تو جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر خالی استغفر اللہ. جب ہو جائے تب پھر جب آپ نماز پڑھیں، جب کوئی عبادت کریں، اس کے بعد ایک پرٹیکولر سچویشن میں جو آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں وہ الگ ہے، وہ بھی مانگیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دعا اتنی مانگنی چاہیے، اتنی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترس کھا کے بندے کو نواز دیں. امام صاحب نے اجمعین کہہ دیا تو آپ اجمعین کہہ کے اٹھ کے نہ بھاگیں، کرتے رہیں تو آپ نے بھی، یا اگر اس وقت نہیں کرتے جب آپ نوافل سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی دعا کریں.
کیونکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عنایت کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر معلوم ہو جائے تو انسان خوشی کے مارا پھولا نہ سمائے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تو سب نے سنا ہوگا کہ ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، تو جنات ان کا تخت جو تھا، تخت شاہی، وہ ہوا سے گزر رہے تھے لے کے، تو نیچے کسی نے ان کے تخت کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے بھی، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ تو ہوا نے فوراً یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو ٹرانسفر کر دی کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً اس بندے کے پاس تخت کو اتارو۔ تو جنات نے تخت اس آدمی کے پاس اتارا، اب وہ گھبرا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ کیا کہا تھا، ابھی ذرا بتا۔ اب وہ مارے ڈر کے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، سچویشن ایسی نہیں ہوگی، گھبرا گیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا تھا کہ سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے، ہواؤں پر اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی۔ کہنے لگے کہ بس میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں جن کو آپ لوگ ہلکا سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ بسا اوقات آپ کی بخشش کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ جب بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اترتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہم کو ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی یہ چیزیں اگر زبان پر ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین زندگی میں ہے۔ سب چھوٹے چھوٹے جملے جب ہماری زبان سے نکلتے ہیں تو یہ ہمارے اندر کے دین کی، ہمارے اندر جو اسلام ہے، جو عقیدے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے ذریعے سے ہم کو ایک دین دیا ہے، یہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو آپ فوراً استغفر اللہ کہیں، آپ کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، آپ کو کوئی خوشی محسوس ہو، کوئی اچھی خبر دے تو آپ ماشاءاللہ کہیں، آپ کو کوئی اونچی عمارت نظر آئی، کوئی ایسی چیز نظر آئی جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی، یا کوئی سواری تھی آپ کو وقت پر مل گئی، تو آپ سب چیزوں کو تو الحمدللہ کہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن پر اللہ کے رسول کو بھی تنبیہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ ہوئی تھی کہ آپ نے بغیر انشاءاللہ کے کیسے وعدہ کر لیا، آپ تو کرنے والے نہیں ہو، کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو آپ نے خود سے کیسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا۔ تو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور کہا بلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ ہرگز مت کہیے کسی بھی چیز کو کہ ٹھیک ہے میں کل کر دیتا ہوں یا میں کل بتا دیتا ہوں۔ ہر چیز میں آپ اللہ کی مدد، نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی شامل حال میں رکھیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑے بڑے ثواب کا باعث بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مغفرت کے لیے کافی ہوں گی۔ خیر آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب آپ پکی سچی توبہ کر لو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، تو وعدہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آپ کا ساتھ دیں گے جس دن ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، یعنی کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو رسوا نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نور دیں گے جس نور کو لے کر وہ حساب کتاب بھی ان کا آسان ہوگا، اور پل صراط کا راستہ بھی ان کے لیے آسان ہوگا۔ اول وہلہ میں فرسٹ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو بھی وہ نور دیں گے، لیکن پل صراط کے راستے پر ان کا وہ نور گل ہو جائے گا، مدھم پڑ جائے گا، اور وہ اس راستے سے گزر نہیں سکیں گے۔ اسی لیے یہ دعا کرتے ہیں ایمان والے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو باقی رکھنا، ختم نہ کرنا، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ سے متعلق، استغفار سے متعلق بہت سی آیتیں قرآن میں نازل فرمائیں۔
سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا تو ایسا نہیں کہ ان کو دودھ سے کھل کر گناہوں سے پاک کر کے یا گناہوں کا مادہ ختم کر کے ان کو پیدا کیا، بلکہ یہ سب چیزیں سرزد ہوں گی، لیکن جب یہ چیزیں پیدا ہوں، جب یہ چیزیں صادر ہوں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کو پکے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کو توفیق بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون۔ کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ کہ اللہ ہم نے آج تک کتنے گناہ کیے جن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں، کہ اللہ سب کو معاف فرما اور آگے کے لیے بچنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ کہ اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ کہ اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کہ اللہ کاروباری رکاوٹوں کو ختم فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے بیمار ہیں سبوں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس مکاتب خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مختصر سے دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم